بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی یہ سب کے میڈیکل ایشوز کے بارے میں کہ ایسے کون سے میڈیکل ایشوز ہیں اگر آپ میں ہیں تو آپ لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یا ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ میجر ایشوز ہیں اور اس کے بعد مائنر ایشوز ہیں۔ میجر ایشوز اگر آپ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، پھر مائنر ایشوز آپ میں پائے جاتے ہیں تو کس طرح سے آپ کو ریفر کیا جاتا ہے، کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے، تمام ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو ایک کور ویو دے دوں کہ آپ کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہے اس میں دیکھا کیا جاتا ہے، ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ چیک کی جاتی ہے، جو کہ 5 فٹ 6 انچ ہونی چاہیے میل حضرات کے لیے، چاہے آپ اپلائی کریں کارپورل کے لیے یا پھر ایس آئی کے لیے۔ 5 فٹ 6 انچ میل حضرات کے لیے اور 5 فٹ 2 انچ ریکوائرمنٹ ہے جی فیمیلز کے لیے، چاہے کارپورل ہو یا ایس آئی ہو۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ چیک کیا جاتا ہے۔ ویٹ جو ہے بی ایم آئی یعنی کہ باڈی ماس انڈیکس کے مطابق ہونا چاہیے۔ باڈی ماس انڈیکس بی ایم آئی بیسیکلی ہے کیا، اس پر ایک ویڈیو مکمل بنی ہوئی ہے، چینل وزٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی منیمم چیسٹ جو آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے 32.5 سے 34.5 یہ ہونی چاہیے، یہ صرف میل حضرات کے لیے۔ اس کے بعد آپ کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آئی سائٹ جو ہوتی ہیں وہ 6/6 ہونا ضروری ہے، ود گلاسز یا ود آؤٹ گلاسز۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو آئی سائٹ ہے چیک کی جائیں تو وہ گلاسز کے ساتھ ہم ٹیسٹ دے سکتے ہیں، ہم نے گلاسز پہنی ہوئی ہیں تو 6/6 ہونی چاہیے جی ود آؤٹ گلاسز۔ اگر آپ گلاسز یوز کرتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ ایلیجیبل ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو جنرل جو سرجیکل ایگزام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے بعد جنرل فزیکل ایگزام یعنی کہ آپ لوگوں کا جو ظاہری باڈی ہے وہ سامنے دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، میجر ایشوز اور مائنر ایشوز۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں میجر ایشوز کیا ہے اور مائنر ایشوز کیا ہے اور کس طرح ان کو آپ نے ریزالو کرنا ہے۔ اب یہاں پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی جو میجر ایشوز ہیں۔ 3 قسم کے میجر ایشوز ہیں۔ سب سے پہلے فلیٹ فٹ کا آپشن آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ فلیٹ فٹ جو ہے چیک کرنا چاہ رہے ہیں کس طرح سے چیک ہوگا، بہت آسان سا طریقہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے پاؤں کو آپ نے گیلا کر لینا، اوپر سے آپ صاف کر لیں، نیچے آپ کوئی بھی گتے کی چیز یا پھر ایسی کوئی چیز جس پہ پانی جذب ہو جائے وہاں پہ آپ پاؤں رکھیں۔ اگر آپ وہاں پہ پاؤں رکھتے ہیں تو تصویر میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ اس طرح کی اگر امیج آپ کے سامنے آتی ہے تو اٹس مین کہ آپ کا جو فٹ ہے وہ فلیٹ ہے۔ اگر اس قسم کی تصویر آپ کے سامنے شو ہوتی ہے مطلب کہ اگر وہاں پہ پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہے فلیٹ نہیں ہے، مطلب یہ کہ آپ کا پورا پاؤں اگر زمین پہ ٹچ ہو رہا ہے، کوئی بھی یہاں پہ گیپ نہیں بڑھ رہا ہے، اٹس مین کہ آپ فلیٹ فیٹ ہیں۔ اس کو ریزالو کیسے کیا جاتا ہے، اس کے لیے تو ابھی ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس ٹیسٹ دینے کے لیے، مزید آگے بھی آپ نے ٹیسٹ دینے ہوں گے تو آپ کچھ ایسے شوز یوز کریں، اس طرح کے شوز یوز کریں جس کا درمیانی سا تھوڑا سا اونچا ہو، یا پھر آپ کچھ ایسی پیکنگ اس میں ڈالیں اس میں آپ یوز کرتے رہیں۔ اس کا واحد سولوشن یہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بہترین مشورے دے سکتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو بھی آپ لوگوں کا جو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا پاؤں جو ہے فلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بتایا گیا طریقہ ہے جس میں آپ لوگوں کا جو ہے ایشو بن سکتا ہے، بڑا ایشو جو کہ فلیٹ فیٹ ہونے کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2 پہ سب سے بڑا ایشو جس میں بہت زیادہ لوگ فیل ہوتے ہیں، اس سے پہلے آج سے 3 سال پہلے اس چیز کا رجحان نہیں تھا لیکن اب یہ 100% چیک کیا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی کلر بلائنڈ۔ کلر بلائنڈ ٹیسٹ میں ہوتا کیا ہے، بیسیکلی وہ آپ کے سامنے کچھ تصاویر رکھتے ہیں، ایک بک ہوتی ہے اس میں مختلف قسم کے کلرز ہوتے ہیں، اس میں کچھ کاؤنٹنگ ہوتی ہے، انگلش کے ورڈز ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں، وہ آپ نے ریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو اسکرین پر کچھ کلرز دکھائے جا رہے ہیں، کچھ پکچرز دکھائی جا رہی ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ نے نیچے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کلر بلائنڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ جو لوگ کلر بلائنڈز ہوتے ہیں ان کو مختلف جو کلرز ہوتے ہیں ان میں فرق کرنا نہیں آتا، ان کو وہ کلر نظر ہی نہیں آتے، اگر نظر بھی آتے ہیں تو ان کا کلر کچھ اور ہوتا ہے۔ کلر بلائنڈ میں یہ ایشو ہوتا ہے جو لوگ کلر بلائنڈز ہوتے ہیں، تو اس کا تو کوئی سلوشن نہیں ہے، جو کلر بلائنڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو آپ نے چیک کرنا ہے یہاں پر کیا لکھا گیا مختلف تصاویر میں، کمنٹ میں ضرور بتانا ہے تاکہ آپ کو کنفرم ہو سکے کہ آپ کلر بلائنڈ ہیں یا نہیں۔ جو بڑا ایشو ہے، میجر ایشو، وہ نی ناکنگ کا ہے۔ اگر آپ کے گھٹنے آپس میں ٹکراتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں بھاگتے ہوئے چلتے ہوئے تو آپ فٹ نہیں ہیں، آپ ایلیجیبل نہیں ہیں فزیکل میڈیکل ٹیسٹ میں اس جاب میں اپلائی کرنے کے لیے۔ آرمی میں یہ رول ہیں، اس کے بعد نیوی میں ہے، مطلب فورسز میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ جاتے ہیں تو نی ناکنگ اگر آپ کا ایشو ہے تو آپ کو سلیکٹ نہیں کیا جاتا۔ اس کا سلوشن یہی ہے کہ اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مختلف قسم کے آپ کو مشورے دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو اپنے گھٹنوں کے درمیان اپنا تکیہ رکھے سوئیں، لیکن پھر بھی ایشو ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے، وہ آپ لوگوں کو اس کے بہترین مشورے دے گا۔
تو اب یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں جی مائنر ایشوز کے بارے میں. جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ کا جو سرجیکل یا فزیکل ٹیسٹ ہے، ایگزام ہے، اس میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں. سب سے پہلے آپ کی جو ویک آئی سائٹ ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ویک آئی سائٹ کا ٹیسٹ کس طرح سے لیا جاتا ہے؟ آپ کے سامنے ایک بورڈ ہوتا ہے، اس پہ کچھ الفابیٹس ہوتے ہیں اور کاؤنٹنگ کے ورڈ بھی ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے، وہ پڑھنا ہوتا ہے. ٹیسٹ لینے والا ہوتا ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی آئی سائٹس جو ہیں کتنی ہیں، ویک ہیں یا کمپلیٹ ہیں، تو وہ آپ کو اس کے مارکس دیتا ہے. تو گلاسز کے حوالے سے بات کریں جی، جن لوگوں نے گلاسز یوز کرنی ہے، گلاسز یوز کرتے ہیں، تو وہ گلاسز پہن کر ٹیسٹ دیں گے. گلاسز پہن کر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، صحیح سے آ رہا ہے، تو آپ لوگ ایلیجیبل ہیں. آپ نے پریشان بالکل ہی نہیں ہونا آپ لوگوں کو. اگر آپ گلاسز یوز کرتے ہیں تو گلاسز پہن کر وہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ ڈی این ایس ہوتا ہے. ڈی این ایس مطلب کہ نوز پرابلمس کے حوالے سے ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ناک کی ہڈی جو ٹیڑھی ہے یا پھر کسی قسم کی اس میں کوئی ایشو ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر پہ. وہاں پہ آپ کو ریفر کر دے یا پھر پاس کر دے یا پھر آپ کو بولے کہ آپ اس کو آپریشن کروا کے دوبارہ سے ٹیسٹ دینے کے لیے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر. لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ اس ایشو کو اتنا زیادہ نہیں سمجھا جاتا، اس میں آپ لوگوں کو پاس کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ایئر ویکس، کانوں کے حوالے سے تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. اگر آپ کو کچھ سننے میں پرابلم ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کانوں کو صاف نہیں کیا جاتا. جس سیدھی سی بات ہے، اس کو صاف کروانے کا ڈاکٹر کے ریفر کرتا ہے تو صاف کروائیں، اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ دینے کے لیے آئیں. تو یہ کوشش کیجیے گا جب آپ ٹیسٹ دینے کے لیے جائیں یا پھر ویسے بھی اس کو صاف کرتے ہیں تو اچھی چیز ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہاں پہ سویٹی پالز، یعنی کہ آپ کے ہاتھوں پہ پسینہ آ رہا ہے، پھر پاؤں پہ، یہ بھی ایک میڈیکل ایشو ہوتا ہے. کوشش کریں کہ اس کا سولوشن کیا ہے، ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہے تو آپ کو بہترین اس کا مشورہ دے سکتا ہے کہ اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اسپیکنگ پرابلم. اسپیکنگ پرابلم یہ ہوتا ہے آپ کچھ بات کر رہے ہیں، آپ کی زبان میں لکنت ہے یا مطلب کہ اٹک رہے ہیں. اگر اس طرح کے کوئی ایشو ہیں تو بھی آپ لوگوں کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا ڈاکٹر پہ، وہ آپ کو ریفر کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں جی چیسٹ ڈیفارمیٹی، یعنی کہ آپ لوگوں کی جو چیسٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. جیسے کہ میل کے لیے 32.5 سے 34 لازمی ہے، یعنی کہ آپ کی نارمل جو چیسٹ ہے 32.5 انچ ہونی چاہیے. جب آپ اس کو کھلاتے ہیں تو 34 ہونی چاہیے. اس کے بعد نیچے آتے ہیں جی اوور ویٹ. اوور ویٹ اگر ایشو ہے تو آپ لوگوں کو ویٹ کم کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے یا پھر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اور آخری پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ہائٹ ہوتا ہے. جی ہائٹ تو مسٹ ہے، 5 فٹ 6 انچ میل کے لیے، 5 فٹ 2 انچ فیمیل کے لیے ہونا ضروری ہے. اگر اس سے کم ہوتی ہے تو آپ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام معلومات ہیں جی میڈیکل ٹیسٹ کے حوالے سے جو آپ کو بریف ایکسپلین کر دیا ہے. مزید میں اس کو یہاں پہ ایک دفعہ پھر ریویو کر دیتا ہوں. 2 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جی، ایک میجر ہوتا ہے، ایک مائنر. یعنی کہ جو ایشوز ہیں آپ لوگوں کے میجر ایشوز میں آپ کو کمپلیٹلی انفٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو مائنر ایشوز ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر پہ جو وہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ پاس کرتا ہے یا پھر انفٹ کر دیتا ہے. مزید ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. بہت ہی اہم معلومات، پاس پیپر وغیرہ اور سیلری کی انفارمیشن موجود ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا. آپ لوگ اس حوالے سے بھی جان سکتے ہیں. ویڈیو کو شیئر دوستوں کے ساتھ ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے گا.